یہ چوتھی مجلس ہے جو ہو رہی. کل کے 2 مجلس تھے، دوپہر میں اور رات میں، اور آج کی پہلی مجلس فجر کے بعد میں. یہ چوتھی مجلس ہے. آخری مجلس انشاءاللہ مغرب سے شروع ہو جائیں گے اور وہ دعا پہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ حضرات اتنے تکلیفوں سے دور دور سے آئے. یہ اصل میں ایسا کام اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ہم خود حیرت میں ہیں کہ یہ کیا چیز تھی. کہ کام اصل میں یہ ہم سمجھ رہے کہ صحابہ کرام بالکل نکمے، بالکل کوئی چیز صلاحیت نہیں تھی. ان کے اندر اتنے کمالات کہاں سے آئے؟ اور 1-2 نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ. یہ ہم ہمیشہ سوچتے تھے. تو ہم کو بہت زمانے کے بعد 50 سال سے سوچتا تھا میں، یہ کیسے ان کو کمالات ہوئے، کیا چیز تھی، کیا پڑھا ہے ان کو، کون سا عمل، کون سی تعویذ، کون سا جادو، کون سا 1.5 لاکھ جو پیدا ہوئے، اور ان کے اندر 1.5 لاکھ نبیوں کا پرتو عکس تھا، کیا وجہ تھی. تو سوچتے سوچتے بہرحال یہ ہمارے دل میں ایک الہام القاء ہوا کہ صحابہ جو صحابہ بنے وہ یہی 2 ہی چیزوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا ذکر کرنے لگا 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنے لگے. وہ کمالات پیدا ہو گئے. ایسے کمالات کہ اب قیامت تک نہیں ہو سکتے، ایسے پیدا ہو. تو ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی وہ محنت آج بھی ہو سکتی. تو وہی محنت جو ہے گزشتہ سے ہو رہی ہے، تو ویسی خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں عجیب و غریب. ابھی ایک نوجوان بچہ بولا میرے کو، رات میں خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ میں گیا اور طواف کر کے آیا. ابھی سارے لوگ ایسا بولتے بتاتے رہتے ہیں کیسے خانہ کعبہ دیکھا اس نے، کیا کہیں ہو سکتا ہے ایسا. عجیب و غریب چیزیں ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں آواز نہیں آ رہی، مائک تھوڑا قریب لینا پڑے گا. آواز پیچھے آ رہی کہ پیچھے آواز؟ پیچھے نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے. اصل میں مجھے جو عادت ہے ہمیشہ کوئی چیخنے کی، چلانے کی، ناچنے کی کچھ بھی نہیں. ایک انداز سے میں بولتا رہتا ہوں. 70 سال ہو گئے میرے کو بولتے بولتے، لیکن آخر میں یہ جو کام کھلا 25 سال سے، یہ عجیب و غریب کام ہے. اس کے بہت فائدے نظر آئے مجھے. حالانکہ 25 سال میں جماعت میں چلا، اور مرکز سے مولانا یوسف صاحب کے زمانے سے اب تک، لیکن جو خوبیاں ہونا چاہیے تھا وہ اس میں نظر آ رہی. صحابہ کے کام میں یہ محنت کرنے میں، قرآن کریم اور اللہ کا ذکر کرنے میں خود بخود اندر سے کمالات نکل رہے ہیں. تو بہت رات دن عجیب لوگ سنا رہے ہیں. ابھی بیٹھے بہت سارے لوگوں نے سنایا، ہم نے ایسا دیکھا. ابھی میرے کو ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے رات میں بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیکھا، میں نے اس حال کے اندر آپ تشریف لائے ہوئے. اب ظاہر ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میں خود حیرت ہوں کہ کیسا ہو رہا ہے. تو یہ اس کو معرفت الہی کہتے ہیں، یا اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ پیری مریدی نہیں ہے کہ میں آپ کو مریدہ بنا کے میں آپ سے پیسے کھینچوں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا اپنے نفس کو صاف کر دینا جس سے اللہ ہمارے سے تعلق پیدا کرے. ہم اللہ سے تعلق پیدا کریں گے، اس کو معرفت الہی بولیں گے. اللہ اگر ہم سے تعلق پیدا کرتا ہے تو ہمارا تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کی وجہ سے کرتا ہے. یہ دو چیزوں سے کنیکشن پیدا ہوتا ہے. تو میں اصل میں ہمارے سلسلے میں جو علماء لگ گئے ہیں
میں ان پہ توجہ دے رہا ہوں کہ بھئی وہ بھی اس کے حقیقت کو سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیں، اس انداز سے، اخلاق سے، نرمی سے۔ بیان میں اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے کہ مجھے ایسا آتا ہے ویسا آتا ہے، نہایت تواضع سے اس کام کو سمجھ کے بیان کرنا چاہیے۔ ایسا میں علماء کی کوشش میں ہوں۔ اب رات میں ایک عالم کی سن لیے آپ، ابھی 2 عالم کی سن لیے، الحمدللہ کئی عالم لگ گئے ہیں اس کام میں۔ ان کو یہ انداز ہو جانا کہ بھئی ہمارا کام کا مقصد کیا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کیا سکھانا ہے۔ تو صحابہ اور اس کے بعد جو ہے اولیاء اللہ، انہوں نے اس کام کو اختیار کیا تھا، اولیاء اللہ۔ تو ہم دنیا میں صحابہ کے کام کو بھی بھول گئے، اولیاء اللہ۔ اور صحابہ کا کام خالی پھرنا نہیں تھا، صحابہ کا کام جو ہے خالی گھومنا زمین میں نہیں تھا، بلکہ پہلے اپنے سرکار کے پاس بیٹھ کر کے وہ کامل بنے ہوئے اور پھر نکلے ہوئے، ہر جگہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے آپ میں کمال آئے گا، آپ لوگوں میں ہر چیز کا کمال آئے گا۔ میں نے دیکھا کئی لوگ، ہزاروں لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، کسی کی معیشت ہو رہی ہے، کسی کی پریشانی جا رہی ہے، کسی کی معرفت نظر آ رہی ہے، کسی کوئی۔ ہمارے سلسلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزار پہ بیٹھے تو صاحب مزار سے بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک بچہ میرے کو بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں جگہ مزار پہ بیٹھا تو میری ان سے بات چیت ہوئی، ابھی کچھ دیر پہلے بتا رہا تھا۔ تو صاحب مزار سے بات کرنے والے ہمارے اس کام میں بہت لوگ ہیں جو صاحب مزار سے بات کرتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے نام معلوم نہیں تھے، ہمارے لوگوں نے جا کر کے ان کا نام پوچھا ان سے، تو انہوں نے اپنا نام بتایا، میرا یہ نام ہے۔ تو غیب کا اسلام، ایمان جو ہے غیب کا مذہب ہے، غیب اللہ کی مدد کا مذہب ہے۔ اس میں یہ باتیں پہلے صحابہ کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد اولیاء اللہ کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد کسی کام میں نہیں ہے یہ بات۔ اللہ نے ہمارے اس کام میں پیدا کیا یہ بات۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اس کام کو سمجھیں، اس کام کو بیان کرنا سیکھے، اس کے حقائق کو بیان کرے، تو ان کے اندر خوبیاں کمال پیدا ہو جائے گا، اور تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کام پھیلے گا۔ اب یہ معین الدین جو ہے یہ مرکز اورنگ آباد میں بیان کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، صلاحیت پیدا ہو رہی۔ رات میں ایک مولانا بیان کیے، ٹھیک ہے، وہ بھی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مفتی عبدالقدوس صاحب، یہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ صبح میں مولانا مجیب الدین عبد المجیب صاحب، انہوں نے بیان کیا، تو وہ بہت متاثر ہیں الحمدللہ اس کام سے، اور ان کو بہت سارا تجربہ ہو گیا ہے اس کام سے، بہت خوبیاں ان کے اندر۔ آپ صبح میں فجر میں ان کی بات آپ نے سن لیا۔ ایسے کوسوڑی کے 2 عالم ہیں، اور ایسے نجیب الدین صاحب بیدر کے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ایسی خوبیوں کے، اور عبدالحمید اورنگ آباد کے بہت خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء یہ بات سیکھیں بیان کرنا، جیسے میں انداز میں جلسہ رابطے میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ہو سکا تو ابھی مغرب کے بعد بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 ہی چیزوں پہ محنت کرنا ہے، اللہ کے ذکر پر، قرآن کریم پر، تو تیسری چیز پیدا ہو جائے گی۔ تیسری کیا ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی زیارت، آپ کے سنتوں کی اتباع، آپ کے اخلاق، کردار، سب آئیں گے۔ تیسری چیز پیدا ہو جائے گی۔ 2 چیزوں میں محنت کرو، تیسری پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے علماء سمجھ لیں اس بات کو۔ اب میں سوچتا ہوں کہ علماء اصل میں ہمارے کام میں، کسی بھی کام میں نہیں لگتے علماء آج کل۔ تبلیغ والے بولتے ہیں ہمارے پاس آؤ، کوئی بھی نہیں جاتا۔ جماعت اسلامی بولتے ہیں ہمارا کام سیکھو، نہیں جاتا۔ اب وہ علم پڑھ کے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کہاں اللہ اللہ کرتے بیٹھنا، یہ ان کو کام حقیر نظر آتا ہے۔ لیکن سمجھ ہونا چاہیے، اللہ نے سمجھ دے، اللہ سمجھ دے گا وہ۔ تو اس وجہ سے میں ان لوگوں کے بیانات کروانا چاہ رہا ہوں۔ اور ابھی جو ہے عصر کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس رہیں گی،
असर की नमाज होती है, आप बैठे रहना, कुछ तासुरात सुनवाएंगे आपको कि हमको क्या मिला, हमने कौन से ख्वाब देखे, हमको रातों में क्या चीज़ नज़र आई, ख्वाबों में क्या क्या अजीब व गरीब बातें मेरे को सुनाते रहते हैं। इंशाअल्लाह या सुनाने लगाने की कोशिश करूँगा, मैं उनको 4-5 लोगों को बोलूँगा कि भाई तुम कुछ बयान करो असर के बाद। एक आधे घंटे की मजलिस रहेगी असर के बाद, उसमें ख़ास तौर से असर पढ़ के बैठे रहना है। उसके बाद फिर चाय पानी की आपको फुर्सत होंगी, फिर मगरिब से शुरू हो जाएगा अपना आखिरी प्रोग्राम। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो असर के बाद जो लोग अपने तासुरात बयान करेंगे, हमारे नजीब साहब बयान करेंगे, कौसड़ी के दोनों आलिम बयान करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, अब्दुल हमीद कुछ बयान करेंगे, और भी कुछ लोग अगर बयान करना चाहेंगे, एक हाफिज़ अकबर हैं, उनके तासुरात आपको सुनाएंगे। एक वो चांद आया है कि चांद पाशा, चांद नाम है ना उसका, 3 दिन खबर में रहा, मुनकिर नकीर के हालात से वाकिफ हुआ वो खबर में, ख्वाब में 3 दिन ख्वाब में गुजारा। हाँ है क्या, आया था वो? हाँ हाँ, ये 3 दिन खबर में गुजारा है, खबर में है, मुनकिर नकीर से बातचीत, ये सब करा है। तो ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें इसमें खुल जाती ताकि ईमान यकीन बढ़ता है इंसान का ऐसा। तो ये लोगों के तासुरात असर की नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद, ये लोगों के तासुरात आप सुन लेना, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और भी कोई लोग अगर बोलना चाहते होंगे तो उनको बोल देंगे कि भाई आओ और बयान करो, आपके बयान से आपके तासुरात समझ में। कई लोग हैं, इतने हैं भाई, इतने कई ऐसे हैं जो खाना फिज़ा में उड़ते हुए खाने का आवाज़ आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल सकते हम, खाने फिज़ा में उड़ते हुए खाने का आवाज़ है, फिर आए वापस आ गए। मदीने मुनव्वरा में हाज़िरी कईयों को नसीब हुई ख्वाबों में, अपने सिलसिले में कईयों हैं, 1-2 नहीं। अजीब गरीब चीज़ें, किसी ने अर्श इलाही को देखा, आसमानों से आगे एक मखलूक है, वो मखलूक भी देखा लोगों ने अपने, ये आसमानों सातवां आसमान से आगे एक कोई मखलूक है। तो उन्होंने बयान किया अजीब बड़े ऐसे एक मखलूक जो हाथी की जैसी और फिज़ा में उड़ रही, ऐसे उन्होंने देखो। तो ये चीज़ें जो सहाबा को पैदा होती थी, सहाबा तो जन्नत भी देखते थे सामने, जहन्नम। सहाबा को तो ये कैफियत आती थी कि जन्नत को देख रहे, जहन्नम को देख रहे, फरिश्तों को देख रहे, जिब्राइल को देख रहे, मीकाईल को देख रहे, इज़राइल को देख रहे, रूह कब्ज़े करने वाला आया उससे बातचीत कर रहे। सहाबा को तो ऐसी ताकत हासिल थी, इसी वजह से दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, कुछ भी नहीं आता था। कहाँ से आई है? ये कुरान करीम की तिलावत से। कुरान करीम एक ऐसी ताकतवर शय है, बहुत अजीब व गरीब। इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको बयान आज बताना है। कल ज़िक्र के बारे में बताया अल्लाह का, और आज कुरान के बारे में बताना है। 2 चीज़ों पे मेहनत करोगे ना, तीसरी चीज़ सरकार और सरकार से मोहब्बत, सरकार की सुन्नतें, सरकार का अमल, सरकार से ताल्लुक़ खुद ब खुद हो जाएगा, और खुद ब खुद कैफियत पैदा हो जाएगी अच्छी। झूठ निकल जाएगा, बुराई निकल जाएगी खुद ब खुद। नहीं तो क्या झूठ छूटता क्या आता है? चुगलखोरी नहीं छूटती, कुछ भी नहीं। ये काम करने वाले मैंने देखा, उनसे बहुत सारी चीज़ें निकल गई, खुद ब खुद होता है। ये सिलसिले चिश्त का बहुत बड़ा कमाल है। मेहनत, एक पे मेहनत करो, दूसरी चीज़ें हासिल होती। ये सिलसिले चिश्त में है। दुनिया के अंदर सिलसिले चिश्त जितने औलिया अल्लाह पैदा हुए, आधे सिलसिले चिश्त के हैं, बाकी आधे दूसरे सिलसिलों के। उसी सिलसिले से आपकी तरबियत हो रही है। हम जो तरबियत कर रहे हैं वही सिलसिले से। हमारे उलमा उस बात को समझ ले, इसलिए कि आप लोगों को काम पढ़ाना है, तरबियत करना है कौम की, उम्मत की। ये आखिरी फाइनल काम है। अब इसमें 6 बातें नहीं हैं, इसमें दो बातें नहीं हैं, 3 बातें नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट अल्लाह पे मेहनत, डायरेक्ट अल्लाह के कलाम पे मेहनत, बस
تو تیسری چیز نبوت سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اصل میں کہاں گیا موبائل کیا کرے گی نہیں ٹھیک ہے۔ تو میں کچھ باتیں اولیاء اللہ کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے بعد اس کام کو جو انجام دیا اولیاء اللہ نے دیا ہے۔ ان کے حیرت ناک جو ہے کارنامے، ان کے حیرت ناک کرامتیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کرامت اولیاء کلیان میں ایک بزرگ ہیں شیر سوار۔ اچھا، ہمارے ذکر میں جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسا بیان کرتے ہیں کہ ذکر کر رہے شیر آ گئے بہت سارے۔ یہ یاد رکھو، یہ ذکر اللہ سے اور قرآن کی تلاوت سے شیروں کو بہت مناسبت ہے۔ یہ بہت خواہش مند رہتے ہیں کہ کہیں ذکر سننے ملے، کہیں تلاوت ملے۔ اس کی خواہش جو ہے شیر، دنیا میں شیر بہت خواہش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، کئی جگہ راستے بتا دیے شیروں نے کہ یہ نہیں، یہ راستہ ہے۔ ایسے واقعات تفصیل سے ہیں، اب وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ پھرتے تھے شیر، کئی اولیاء اللہ شیروں کی سواری کرتے تھے۔ صحابہ کی ہے شیروں کی سواری، جنگلوں میں، افریقہ کے جنگل میں انہوں نے رہبری کی صحابہ نے شیروں کی۔ تو یہ شیر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور قرآن کی آواز سننے کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں۔ دوسری کون سی مخلوق ہے؟ جنات۔ یہ بہت بے چین رہتے ہیں کہ کہاں آواز آ رہی قرآن کی اور کہاں ذکر ہو رہا، وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ جنات اور شیر یہ بہت تعلق ہے ان کو۔ ایک بچہ بولا ایک دن ذکر کر رہا ہے، کئی شیر آ گئے، گھبرا گیا، ذکر میرا بند ہو گیا۔ مگر وہ آئے اور میرے ساتھ ایسا رہے جیسا کہ میرے دوست ہیں۔ ایک نے ذکر کیا میرے کو اپنے ذاکرین میں سے، ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ ایک دوسرا آیا، اس نے بولا کہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو معلوم ہے ادھر ایک شیر بیٹھا ہوا، ادھر ایک بیٹھا ہوا۔ ایسا لوگوں نے اپنے طور پر خود بیان کیا۔ شیر جنگل کا راجا ہے، اس وجہ سے وہ دو چیزوں کی بہت تلاش کرتا ہے، اور جنات بھی تلاش کرتا ہے۔ جنات اسی وجہ سے تو جو جنات دنیا میں قوم جو ایمان لائی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ احقاف پڑھ رہے تھے، سورہ احقاف، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو فوراً جن دنیا کے اندر سب سے پہلے جنوں کو معلوم ہوا کہ کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے۔ اور اس وجہ سے معلوم ہوا کہ جنات آسمان میں اوپر جاتے تھے، ان کو راستے بند ہو گئے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ ضرور کوئی دنیا کے اندر نیا عجیب واقعہ ہوا ہے، آخری نبی کا جو چرچا چل رہا وہ ضرور آئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا۔ تو جنوں کا شہنشاہ مدینہ منورہ کے اطراف میں عرب کے جنگلوں میں اپنی قوم کو لے کے گھسا تھا، تو گزر رہا تھا وہاں سے۔ تو سرکار نماز پڑھ رہے تھے، سورہ احقاف پڑھ رہے تھے، قرآن کی جو آواز سنی پورا قافلہ رک گیا۔ اس کا تذکرہ دوسری جگہ ہے، انہ استمع نفر من الجن انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بہ۔ ہم نے قرآن کریم سنا، عجیب و غریب ہے۔ تو وہ جنہوں نے اسی وقت جو ہے آپ کی خدمت میں پہنچے، پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے بتایا، اپنا تعارف کرایا۔ سب سے پہلے جن ایمان لائے آپ پر۔ جب سے لے کے آج تک جن قرآن کی آواز تلاش کرتے ہیں، اسی وجہ سے مدرسوں میں اکثر جنات رہتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں آتے ہیں۔
نقصان نہیں پہنچاتے. یہ غلط خیال ہے. یہ عاملین نے ایسے جھوٹے قصے گھڑ دیے ہیں کہ ہمارے پاس 5 موکل ہیں، کوئی وزن میرے پاس 10 موکل ہیں، کوئی مطلب 20 موکل ہیں. جھوٹے مکار ہیں یہ لوگ. قوم کو گمراہ کرنے والے آج عاملین ہیں. یہ قوم کا ایمان غارت کر رہے ہیں لوگ پیسوں کے ذریعے. اور ہماری لاکھوں عورتیں ان کے پاس بیٹھ رہی جاتی ہیں. شوہروں کو پتہ نہیں ہے لیکن عورتیں جا رہی ہیں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا میں. اس کو روکو. عاملین کے پاس جا کر کے تعویذ لینے کا اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس 50 موکل ہیں، کوئی 20 موکل ہیں، کوئی 30 موکل ہیں. جتنے عاملین ہیں میں نے دیکھا نوجوانی میں مر گئے. انہی جنہوں نے ان کے گلا توڑ دیا. کئی عاملین کو دیکھا نوجوانی میں مر گئے. یہ جھوٹ ان کے اوپر جو چلاتے ہیں وہ ان کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. تو جن اور شیر دو مخلوق ایسی ہے جو آپ کے ذکر میں آپ کے پاس بیٹھے گی اور آپ سے سنے گی اور آپ کی مدد کرے گی. شیر تو مدد کرتے ہوئے کئی واقعات ہیں. جنات بھی مدد کریں گے آپ کی. آپ کثرت سے ذکر کرو، گھروں میں، مسجدوں میں، باہر، کہیں بھی. کچھ بھی مسجد کے چکر میں مت پڑو. مسجد کے صدر سیکرٹری یہ شیطان بنے ہوئے ہیں. میں بہت سخت ان کے خلاف بولتا رہا، عاملین کے خلاف اور یہ مسجد کے صدر سیکرٹریوں کے خلاف. خدا بنے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کو منع کر رہا ہے. ان کی پکڑ ہوں گی اور ایسی پکڑ ہوں گی کہ ان کی نسلیں بھی آؤٹ ہو جائیں گی. قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. قرآن کریم میں ہے یہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو مسجدوں میں روکتے ہیں، قرآن کریم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اور دنیا میں تباہی کی خبر دی ہے. دنیا میں تباہ ہوں گے. تو بچ کے چلو. دیکھو اس معاملے میں مسجدوں میں روکنے سے. تو خیر جنات اور شیر ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ وہاں کلیان میں ایک بزرگ ہیں، شیر سوار نام ہے ان کا. شیر سوار بہت سارے بزرگ ہیں. ایک جالنے میں ہیں شیر سوار ہیں. آج بھی لوگ ان کو شیروں پہ گھومتے ہوئے راتوں میں دیکھتے ہیں. لوگ ان کی روح رہتی ہے وہ. تو ایک دن وہ وہاں سے نکلے سیدنا حضرت خواجہ بندہ نواز کی دربار سے ملاقات کے لیے کلیان سے گلبرگہ. تو شیر پہ سوار ہو کے نکلے. کلیان سے شیر چلتے چلتے گلبرگے کے علاقے میں داخل ہو گئے. جب میدان تھا، جنگل تھا، کوئی عمارتیں نہیں تھی. دور سے ان کو حضرت کا مرکز نظر آیا، مسجدیں وغیرہ مینار نظر آیا. بہت خوش ہو گئے اور آگے آئے تو دیکھا ایک دیوار کے اوپر حضرت کا پوترا دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر اور ادھر پیر ڈال کے. اس نے دیکھا وہ کوئی بزرگ شیر پہ سوار ہو کے آ رہا. تو اس نے دیوار کو بولا چل تو بھی. دیوار چلنا شروع ہو گئی. اب جب دیوار چلتے چلتے وہاں پہنچے تو شرمندہ ہو گئے. حضرت کا پوترے کی یہ حال تھا. پوترے کو بعد میں وہ پھر دیوار واپس آ گئی تو وہ شرمندہ ہو گئے. وہ شیر سوار بزرگ کہ حضرت کے پوترے کا یہ حال ہے اور میں اپنے آپ پر یہ سمجھ رہا ہوں کہ شیر پر میں ہی سوار ہو سکتا ہوں. یہ تو حضرت کے پوترے نے دیوار کو چلا دیا. یہ مشہور واقعہ ہے حضرت کا. تو شرمندہ ہو گئے. وہ حضرت کی خدمت میں آیا، کچھ بولے نہیں، لیکن لوگوں نے ذکر کیا، کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو.
تو حضرت بہت ناراض ہوئے اپنے پوترے پر، بہت ناراض ہوئے، سزا دی ان کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے مہمان کی توہین کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پوترے کا انتقال ہو گیا، اور بعض تاریخ میں ہے کہ انتقال نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آ کے حضرت کی خدمت میں معافی مانگی۔ میرے مہمان کی توہین، یعنی مہمانوں کا اتنا اکرام کرتے تھے۔ شرمندہ ہوئے نا مہمان کہ حضرت کو پوترا دیوار لے کے آ رہا اور میں شیر پہ جا رہا ہوں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی یہ بہت بڑی برکت ہے۔ یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مشہور سنت ہے یہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ ہمارے پاس جب یہ کام شروع ہوا، ہمارے پاس مشورے ہوئے، تو سب نے بولے کہ بھئی اخراجات ہوں گے، یہ ہوں گے، کیا کریں گے، وہاں سے منگائیں گے، یہاں سے منگائیں گے، ان کو بولیں گے۔ میں بولا بھائی ایسا نہیں، آپ کو اگر پروگرام کرنا ہے تو آپ اپنا مال لگانا، آپ خود خدمت کرنا، اگر کرنا ہے تو کرو، نہیں تو مت کرو۔ ایسے کہیں باہر سے کسی سے منگانے کا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کرتے تو میں کسی ایک ہی آدمی کو بولوں گا، وہ لا کے 10 لاکھ روپے ڈال دے گا۔ اللہ نے ایسے لوگ اپنے پاس دیے ہیں، لیکن دوسروں سے مانگ کے مہمان نوازی نہیں کرنی۔ تو ہمارے لوگ تیار ہو گئے، الحمدللہ جو بھی اخراج کر رہے ہیں، یہ جو خادمین ہیں جو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کا پیسہ ہے، انہوں نے اپنا پیسہ لگایا اور خود خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہو گیا، باہر سے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا گیا۔ مہمان نوازی یہ ہے، مہمان نوازی بہت برکت کی چیز ہے۔ ہمارے پاس بھول گئے مہمان نوازی۔ مہمان 1000 برکتوں کو لاتا ہے گھروں میں۔ مہمان آنا کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ہمارے پاس خاندانی طریقہ تھا، ہمارے والد صاحب بیٹھے رہتے تھے ایسے کرسی پہ، اور ایسا مہمان بیٹھے رہتے تھے۔ مہمان کون؟ ایک بھریٹا، برہمن، دلت، مسلمان آ کے ہمارے والد صاحب پاس بیٹھے رہتے تھے، تو سب کو کھانا کھلانے کی۔ کھانا اس زمانے میں کوئی بریانی تہاری نہیں، جوار کی روٹی اور دال پکائے تو وہ بیچارے خوشی سے کھا لیتے تھے۔ برہمن تک ہمارے گھر میں آ کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے۔ وہ خود اپنا نہیں، وہ ہمارا نہیں کھاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ہماری اماں کو بولنا اماں ہم کو آٹا دے دو، جوار کا آٹا لے لینا، اس کی روٹی پکانا، اور بعد نمک مرچی لے لینا، اسی آٹے کا بیسن بنانا، اور وہ روٹی اور بیسن گھر میں بیٹھ کر کے کھا لینا۔ برہمن تک ہمارے گھر میں کھاتے تھے۔ الحمدللہ آج میرے پاس رات یہ سلسلہ ہمارے پاس جاری ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، تو کم سے کم پانی تو میں پلا سکتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، چائے پلا سکتا ہوں، جو بھی ہو کر سکتا ہوں، ایسا رہتا ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت ہے مہمان نوازی۔ یہ کرنا یاد رکھو۔ آپ کی سنتوں پہ ہم لوگ براہ راست سنت بول رہے ہیں۔ سنت جو ہے قرآن کریم میں ہے، سنت آپ کی کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ سڑک پر اگر کوئی آدمی پڑا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، میلا ہے، اس کو اٹھا کے لا کے نہلا دھلا کے اس کو کھلانا پلانا، یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ قرآن کریم میں ہے یہ ذکر۔ اور میں وہ آیت کیا ہے، 30ویں پارے کی فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة۔ شروع میں شروع آیت پڑھو، آیت کے شروع کے الفاظ پڑھو۔ نجعل له نہیں آگے ونقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فک رقبہ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ غریب کو آزاد کرنا کسی قائد میں ہے، دوسرا سڑک پہ کوئی پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے لا کے اپنے گھر میں نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے اس کی کھلانا پلانا،
اور تیسرا یتیم اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے اس کو روز اپنے گھر میں کھانا کھلانا. یہ 3 آپ کی سنتیں بہت بڑی قرآن نے ذکر کر دیا. ہمارے پاس کہاں عمل ہے؟ یہ گھاٹی ہے، گھاٹی. اسلام نے اس کو گھاٹی قرار دیا. قرآن کی آیت میں گھاٹی کا ذکر ہے. میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اولیاء اللہ نے پورا کر کے بتایا. اولیاء اللہ نے جہاں یہ محنت کی وہاں سنتوں پہ بہت عمل کیے. یہ ان کے پاس کہاں سے پیدا ہوئی؟ رات دن ذکر کیے، رات دن قرآن کی تلاوت کیے، یہ سنتیں پیدا ہو گئی. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایسے وقت میں آئے پورے ہندوستان میں کفر پھیلا ہوا تھا. صرف دین و ایمان اطراف میں تھا، مالابار کے علاقے، کیرالہ کے علاقے میں اور کوکن کے علاقے میں دین باقی تھا صحابہ کے ذریعے سے جو آیا. باقی دین بیچ میں ختم ہو گیا تھا اسلام. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ 40 فقیروں کو لے کر، 40 فقیر یعنی ان کے خلیفہ تھے سر، ان کو لے کر کے 3000 میل کا پیدل سفر کر کے جو ہندوستان میں آج تشریف لائے. کیا محنت ہے یہ بتائیے. یہ محنت کیسے ہوئی ہوں گی ان کو؟ ہم 50 میل جاؤ بولے تو ہم نہیں جا سکتے، جبکہ کوئی راستہ معلوم نہیں، راستے میں مدد کرنے والا نہیں، راستے میں پوچھنے والا نہیں. زبان وہ عربی جاننے والے دنیا میں کون عربی جانتا تھا اس وقت یہاں پہ. تو کیسا آئے ہوں گے یہ دماغ ہمارا تصور نہیں کر سکتا. ایسا ہے. تو آ کے بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ وہ یہی عمل کرتے تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیانات میں لکھا ہے کہ رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتا تھا میں، 2 قرآن کریم، اور دن میں ذکر ان کو آپ کھانا کھلاتے تھے. لوگ لا کے دیتے پہ کھانا، اور یہ آپ رکھ لو، یہ تو غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے. زندگی بھر یہی کام کرتے تھے. اور 60 برس کی عمر میں 60 برس کی عمر میں 3000 میل کا پیدل سفر کر کے آئے ہوں. کیسا آئے ہوں؟ حیرت کی بات ہے. یہ ان کو کیسے طاقت حاصل ہوتی؟ ذکر سے حاصل، قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتی. میرے عزیز دوست، آج ہمارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے کو بہت عیب سمجھ رہے ہیں. آج مسلمان تلاوت کرنا بولے تو غم کی مجلس سمجھ لیے. ہمارے گھر میں تو قرآن لے کے بیٹھتے، غم کی علامت بنا دی. حالانکہ قرآن زندوں کے لیے ہے. قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں میں بتاؤں گا شام میں رات میں. زندوں کے لیے ہے قرآن کریم. تو قرآن کریم کی تلاوت معیوب سمجھ لیجیے، ذکر معیوب سمجھ لیے. بہت ساری چیزیں ہم نے سنتوں کو صرف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو آپ کرتے تھے ہمارے پاس کہاں ہے؟ خالی ہم لوگ بول رہے ہیں. سنتیں ہمارے لمبے کرتے میں رہے گی. سفید کرتا پہن لیے، ہر شخص دیکھو لمبا کرتا پہن رہا، ہر شخص مولانا بن گیا. تو ٹوپی بھی پہن لیا گول، لمبا کرتا، عالم بن گیا ہر شخص. آتا ایک لفظ آتا نہیں، نہ سنتیں آتی. یہ غلط تشبیہات ہم نے حاصل کی ہے میرے دوستوں. اس وجہ سے اولیاء اللہ نے جو ہندوستان میں کام کیا ایک تاریخ ساز کام کیا ہے، اور یہ چپ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر جنت حرام بتائی. ایک فرمایا جو میرے ساتھ ہیں وہ صحابہ کرام. دوسرا جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہیں گے، لاکھوں لوگ رہیں گے، ان پر بھی جنت جہنم حرام ہے. تیسرا جو آپ نے فرمایا اس میں لوگوں کو عام غلط فہمی ہو گئی کہ جو ہند میں مجاہدہ کرے گا، یہ حدیث ہے، یہ ہند میں مجاہدہ کرے گا، اس کو غزوہ ہند سمجھ لیے غیر قوموں نے. غزوہ ہند نہیں ہے، غزوہ ہند تو ہو گیا. حضرت محمد بن قاسم آئے، انہوں نے غزوہ کیا، ہندوستان کو فتح کر لیا، ہو گیا. ہند میں مجاہدہ بولے تو جنگ نہیں لڑیں گے. مجاہدہ کس کو بولیں گے؟
یہ والذین جاہدوا فینا، جو ہند میں مجاہدہ کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی وجہ سے جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آیا، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے، کسی خطے میں نہیں اتنے اولیاء۔ ہر دیہات میں کسی نہ کسی ولی کا بزرگ کا مزار ہے، اور لاکھوں اولیاء اللہ زمین میں دفن ہیں ہندوستان کے سرزمین۔ ایک بزرگ نے مراقبہ کیا خلد آباد میں، تو خلد آباد سے جو ہے ادھر اورنگ آباد کی جو مسجد ہے بڑی، وہاں تک انہوں نے زمین کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے زمین پہ۔ وہ ستارے کیا، وہاں اولیاء اللہ دفن ہیں زمین میں، اتنے اولیاء اللہ دفن ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک، تقریباً 30 میل کا فاصلہ ہے، 30 میل میں اولیاء اللہ دفن ہے۔ یہ مجاہدہ کیا یہ لوگوں نے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا سب سے بڑا کمال کیا تھا کہ ذکر جہری کرانے سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے۔ تو 30 برس کے اندر 1 لاکھ اولیاء اللہ پیدا کر کے پورے ہندوستان میں پھیلایا۔ کہیں بھی دیکھو کسی بزرگ کا مزار ہے اور وہ نظام الدین دلی کے قافلہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی کئی مزارات ایسے ہیں جو 1400 کے قافلے آئے تھے اولیاء اللہ کے، اسی میں سے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کی محنت کر کے اس علاقے میں پھیل گئے۔ اور سب سے پہلے جو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس توجہ کی دکن کے اوپر، تو حضرت منتجب الدین زرزری زربخش کو 1400 آدمی دے کر کے بھیجا، آ کے جاؤ۔ حالانکہ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش 1400 آدمیوں کا قافلہ لائے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ وہ کل 18 برس کی عمر میں حافظ عالم ہو گئے تھے، اور 20 برس کی عمر میں معرفت حاصل کی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے سفر پہ نکلے، دولت آباد آئے، 38 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ لیکن تقریباً 12 سال کے اندر پورے دکن میں دین پھیلا دیا، جنوبی ہند۔ اور سب سے بڑا جو ہے آج ان کا مقام موجود ہے، ہمارے لوگ جا کے وہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پہ اندر ایک غار ہے، وہاں بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے، اور ذکر جہری کرتے تھے وہ باہر پڑا پہاڑ پہ۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ ذکر جہری کرتے تھے تو دکن کے سارے پہاڑوں کے بت نیچے گر جاتے تھے، پورے دکن میں آواز پہنچتی تھی ان کے، الا اللہ کیا ہوا۔ ذکر جہری کو انہوں نے یہاں رواج دیا، حضرت منتجب الدین زرزری زربخش، جو دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ہوتا تھا، وہی ذکر دکن میں پہلی مرتبہ انہوں نے چلایا۔ تو دکن کے سارے پہاڑوں کے بت گر جاتے تھے۔ یہ سب بنگال کے جادوگر بہت سارے سنت سادھو بن کے بیٹھے ہوئے تھے، روز دیکھنے کے آ کر کے کہ ارے بت کیسا گر گیا، روز دیکھتے تھے۔ کچھ دیکھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ بھئی یہاں اب ہمارا نہیں چلے گا، کوئی اللہ والا آ گیا ہے، سب بھاگ گئے۔ اور حضرت نے دکن کے اندر دین پھیلا دیا، حضرت منتجب الدین زرزری زربخش۔ کیسی محنت کی بھلا، 38 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، پوری جوانی اس میں لگا دی۔ ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے، وہ یہاں ان کا مزار ہے، ان کا بھی یہاں۔ اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے ہندوستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، سب سے زیادہ پورے ہندوستان کا سفر کیا انہوں نے، جنوبی ہند میں کئی مرتبہ آئے ہوئے۔ ہمارے نادر کے علاقے میں وجھر ایک علاقہ ہے، وجھر، حضرت وہاں تشریف لائے تھے۔ وجھر یہ ماہور کے قریب ہے۔ اور ہمارے عثمان آباد میں ایک علاقہ ہے گڑھ، وہاں بھی تشریف لائے تھے، کئی جگہ آئے تھے وہ۔ سب سے زیادہ کام ہندوستان میں اولیاء اللہ کو فیض پہنچانے کا کام
حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے کیا ہے. اس وجہ سے سلسلہ ولایت میں ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا. اب ہمارے لوگ جانتے تھے نہیں کچھ بھی. شیخ فرید کا نام آیا تو بولتے جانتے شیخ پرانی باتیں ہیں. اپنے اکابر کو اپنے اسلاف کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے دین و ایمان کا ذریعہ بن جاتا. وہ یاد ہی نہیں کرتے اولیاء اللہ کی محنتوں کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کامیابی کو. حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدراز میرے عزیز دوستو کیا محنت کی. وہ کوئی اتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں پیدا ہوئے بھی، باہر کے بھی آئے یہاں پر. اور یہ کہاں پیدا ہوئے؟ دولت آباد میں پیدا ہوئے. اپنے ماؤں کے گود میں، ہندوستان کے ماؤں کے گود میں کئی اولیاء اللہ پیدا ہوئے. حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر یہیں پنجاب میں ماں کی گود میں پیدا ہوئے. حضرت خواجہ بندر نواز گیسو دراز دکن کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، آج یہیں پیدا ہوئے. دولت آباد میں پیدا ہوئے، پھر دلی چلے گئے، پھر دلی سے پھر دولت آباد آئے، پھر دولت آباد سے پھر دلی چلے گئے. دولت آباد میں ان کی تربیت ہوئی حضرت خواجہ بندر نواز گیسو دراز کی. دولت آباد میں رہتے تھے اور روزانہ پیدل حضرت منسجب الدین زرزری زربخش کے مزار پہ جاتے تھے. آج پہ جا سکتا کہ پیدل دولت آباد سے تو خلد آباد پہاڑ ہے جانا، جہاں روزانہ جاتے تھے. 60 برس کی عمر میں دلی سے ادھر آخر میں ادھر آئے اور 70 سال کی 70 سال کی عمر میں حضرت سفر کو حکم ہوا گلبرگے کا. 70 سال کی عمر میں گلبرگہ آ کے اٹھے. 70 سے جب ان کی عمر 70 برس کی تھی اور 70 برس کے بعد 115 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو 10 لاکھ آدمی اس علاقے میں ان کے ذریعے سے کلمہ پڑھے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ذریعے سے. اب ہم لوگ بھول گئے. ہمارے علماء بھی اولیاء اللہ کا نام لیا کہ سر کانپتے، ہر وہ چکر میں مت جاؤ بولے. ارے بھائی ان کے ذریعے سے ایمان پھیلا ہندوستان میں. 10 لاکھ انسانوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. عجیب و غریب قرآن کریم کتابیں لکھی. قرآن کی تفسیر ان کی اب نہیں آ رہی ہے، میرے پاس آئی، اس کی پہلی قسط میرے پاس آئی. قرآن کی تفسیر لکھا انہوں نے، کئی کتابیں لکھی. مصنف تھے، محدث تھے، اور فتوحات مکیہ کی شرح لکھی انہوں نے. حیرت کی بات ہے، جو دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے فتوحات مکیہ. خصوصی الحکم ہمارے علماء جو ہے یہ چیزوں کو پڑھے جو اس راستے میں لگے ہیں. قصے کہانیاں کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو. اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو گے، صحابہ کی پڑھنا، اولیاء اللہ کی پڑھنا، بس 2 ہی صفحے کی کتابیں پڑھنا. اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو انبیاء کی پڑھنا، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، اور اس کے بعد ہمارے اکابر علماء. میرے عزیز دوستو، ہمارے علماء نے جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو سمجھ کے چلنا چاہیے. ہمارے لوگ جو ہے بڑے بننے کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیتے، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے. حضرت امام ابو حنیفہ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنا بڑا علم تھا ان کا، لیکن روزانہ 2 قرآن کریم رات میں ختم کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کا حال تھا. اس طریقے سے اولیاء اللہ نے ہندوستان کے اندر بہت دین پھیلا ہے. ہر جگہ ان کا مزار ہے، ہر جگہ گنبدیں ان کی پھیلی ہوئی ہیں. تو حیرت ہوتی بعض جگہ دیکھنا کیسی گنبدیں پھیلی ہوئی ہیں. اب اس پر کام نہیں ہوا تو جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں پہلے جیسے کرتے تھے پوجا، وہ اسی بعد میں ان کی کرنا شروع کر دیا. شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے، دین کمزور ہو گیا، یہ حال ہو گیا. میرے عزیز دوستو، کہ اولیاء اللہ نے بڑی محنت کی اور انہوں نے اسی پہ محنت کی. یہ دو ہی چیزوں پر رات بھر ذکر کرتے تھے، دن میں قرآن کریم پڑھتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. نہ انہوں نے کوئی پیسہ لایا تھا، نہ سونا نہ چاندی، نہ کوئی دولت لائی تھی، کوئی چیز نہیں تھی، سب خالی آئے تھے. حضرت منسجب الدین زرزری زربخش دلی سے نکلے، 1 دن کا توشہ دیا تھا ان کو حضرت نظام الدین اولیاء نے. 1 دن کا توشہ
ایک دن توشہ کھلائے پلائے پھر سو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے دوسرے دن؟ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ تم روزانہ اپنے سر کے نیچے دیکھا کرو۔ چنانچہ روزانہ سر کے نیچے اس زمانے میں جو ہے سونے کی سلاخیں بنتی تھی، سونے کی سلاخیں نکلتی تھی، اسی سے روزانہ نکلتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو اطلاع ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کا نام منتخب کیا، منتجب الدین زرزری زربخش۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کے شیخ نے ان کے لیے نام منتخب کیا۔ تو یہاں خلد آباد آنے تک روزانہ سونے کی سلاخیں ان کے تکیے کے نیچے نکلتی تھیں، اسی پہ کام چلا۔ اولیاء اللہ نے جیسے صحابہ کا عکس تھے، اولیاء اللہ صحابہ کا عکس تھے۔ آج تو امت صحابہ کو بھی بھول گئی، اولیاء اللہ کو بھی بھول گئی، اور اس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب اولیاء اللہ کا نام ایک طبقہ لے رہا، لیکن اولیاء اللہ کا کام چھوڑ دیا، اور ہم نے دین کو صحیح چلایا، لیکن اولیاء اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا، اور جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے اولیاء اللہ کا کام چھوڑ دیا۔ یہ نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ سے اولیاء اللہ سے صحیح تعلق واقعی نہیں رہا، بہت نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ سے امت مسلمہ گمراہی کے راستے میں چلے گئی۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی میں صحیح دین حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ ایسی مجلسیں، ایسی نصیحتیں، ایسی باتیں اپنے کو نہیں ملتی زندگی میں۔ برسہ برس محنت کرنے کے بعد انسان کی اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کے حالات میں تھوڑے سے بتایا، ورنہ یہ بہت تفصیلی حالات ہیں اولیاء اللہ کے جو ہندوستان میں انہوں نے کام کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن اور اللہ پہ محنت کرنے کے بعد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس دنیا کی قومیں آئی، اسی طریقے سے انہوں نے جو بھی محنت کی ان کے پاس بھی سارے ہندوستان کی قومیں آ گئی، سب آ کے ان کے پاس ایمان لاتے تھے۔ ورنہ یہ کہیں تقریر کرنے کو نہیں جاتے تھے، نہ کوئی جلسہ کرتے تھے، نہ جلوس نکالتے تھے، بس اپنے مقام پر بیٹھ کے روزانہ ذکر کرنا۔ ذکر کی کیفیت کشش ایسی تھی کہ قومیں آتی تھی کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ذکر سے ان سے بڑی سکون مل رہا، تو غیر قومیں آ کے بیٹھ جاتی تھی، بیٹھتے بیٹھتے وہ ایمان لاتے تھے۔ وہ اس طریقے سے اولیاء اللہ نے کام کیا، اور یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ مدینے میں انہوں نے جو سیکھا کہ ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کھینچ کے چلی آ گئی، اور دنیا کے ذرے ذرے میں ایمان پھیلا۔ وہ تو بعد میں سکھانے کے لیے صحابہ دنیا کے اندر چلے گئے، دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے۔ اتنا کمال صحابہ کو جو حاصل تھا، دنیا میں قرآن کریم آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دنیا کے اندر مشہور کر دیا، شہرت دی اس کو، صحیح طور سے دنیا میں رائج کر دیا۔ میں شام میں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ باتیں، آپ حضرت کی تشریح، حضرت قرآن کریم کے بارے میں کتنا محنت کی۔ تو یہ باتیں میں بتا دیا، انشاءاللہ آپ حضرات تھوڑی دیر اس وقت ادھر ادھر کر لیجئے، عصر کی اذان ہوتے ہی اگر یہاں جمع ہو جائیں تو ایک مجلس ہوں گی، اس میں تاثرات سنیے لوگوں کے، کہ اپنے اپنے خیالات، تاثرات۔ آدھا گھنٹے کی مجلس رہیں گی، وہ 30 منٹ کی۔ ہر ایک کو اجازت ہوں گی کہ اپنے تاثرات بیان کر دے، اپنے خواب کو بیان کر دے، آپ نے کیا دیکھا، کس وجہ سے دیکھا، کتنی آپ نے محنت کی۔ ذکر کا یہ کہ آپ کو خواب کیسے نظر آئے، کیوں نظر آئے، وجہ کیا تھی۔ ہر شخص جو ہے اپنا 30 منٹ کی مجلس میں بیان کر دے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے کوثوری کے 2 عالم وہ اپنے تاثرات ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے حافظ اکبر، یہ حافظ اکبر ایک ایسا شخص ہے جس نے 6 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حافظ اکبر، آپ اس کی شکل صورت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حافظ اکبر، کوثوری کے 2 عالم، اور ہمارے نجیب صاحب بیدر کے، یہ 4 آدمی تو متعین ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنے تاثرات ذکر کرنا چاہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مجلس میں وہ اپنے تاثرات ذکر کریں گے، آپ اس کو سنیں گے۔ بڑی دلچسپ باتیں رہتی ہو ان کی، انہوں نے کیسے دیکھا، کیا کرا، جو بھی بولنا چاہے گا اس کو بتا دیں گے۔
تو اللہ نے ایک ایسا کام چلایا ہے، میں ہم خود حیرت میں ہے کہ کیسے کیا ہوا ہے، یہ ہم کو خود حیرت میں ہے کہ ہوا کیسے یہ سمجھ شعور پیدا ہوئی کیسے یہ، ورنہ آج کوئی جاتا نہیں قرآن پہ۔ میرے عزیز دوستوں معاف کرنا، 30 سال سے لوگ جماعت میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جاتا۔ کیا قوم رونے کا وقت ہے، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ دین کے کام میں 30 سال سے چل رہے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے قاری مولانا سعد نے اورنگ آباد کے اجتماع میں صاف کہا تھا، تم لوگ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 کہو، اور مرکز سے ہدایت دی تھی کہ جماعتیں چلتی رہیں اور قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ وقت نکالو، نہیں نکالتے، سبھی چھوڑ دیے اور خالی پھر رہے۔ بغیر قرآن کے پھرو گے تو کیا آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں سے پوچھا، 40 سال سے جماعت میں چل رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بولے ہم نے سیکھے نہیں۔ قرآن کی عظمت ہی باقی نہیں رہی، عظمت ایک ہی ہے، بس پھرو۔ میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، تم لوگ سوچ سمجھ کے چلو، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، کسی کی عظمت نہیں، اور پھر جا کے کیا کرو گے تم؟ جاؤ ضرور جماعت میں چلو، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کے اندر تبلیغی جماعت سے انقلاب پیدا ہوا، انقلاب، ایسا انقلاب آیا 500 سال کے اندر یہ حرکت کرنے والی تنظیم صرف تبلیغی جماعت ہے۔ 500 سال میں ایسی تنظیم پیدا نہیں ہوئی دنیا کے اندر۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ تھی۔ مولانا الیاس صاحب ان بنگلہ والی مسجد کے کمرے میں رات بھر تڑپتے تھے، رات بھر روتے تھے، رات بھر روتے روتے تو سڑک پہ چلنے والے لوگ مجھ سے بولتے تھے، یار کون فقیر ہے اس میں جو روتا رہتا ہے، رات بھر روتا رہتا۔ مولانا الیاس صاحب روتے تھے، رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے روزانہ۔ اب یہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیسا کام چلے گا، نقصان ہوگا۔ میں اس وجہ سے اصلاحی بات تم لوگوں سب کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بھی ذکر کرو، جماعت میں ضرور جاؤ، مگر کسی دن بھی ذکر نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا، اور چلو جماعت میں۔ یہ مولانا سعد نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ تم لوگ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرو، اور جماعتوں میں جب چلو تو قرآن کی ذرا مجلس کر لیا کرو، روزانہ ایک دوسرے کو سکھایا کرو۔ کوئی کر رہا نہیں، ہم وہی اسی کو زندہ کر رہے ہیں اپنے کام سے، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تعلیم، اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ بہت دنیا کے اندر بڑا انقلاب آیا، میرے 25-30 سال لگے جماعت کے کام ہونے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج جو ہے قرآن کریم چھوڑ دیے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، اس سے ہم کو بہت افسوس ہے، دکھ ہے۔ کیسے چلے گا کام؟ اللہ کو اور اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کرو گے کیا؟ پھر کیا کام رہے گا دنیا میں؟ اللہ اور اللہ کا قرآن چھوڑ دیے تو پھر کیا رہا؟ دین کا رہا کہاں باقی رہا؟ اس وجہ سے دنیا کے اندر 500 سال کے اندر ایسی تحریک پیدا نہیں ہوئی جیسے آج جماعت تبلیغی جماعت کی تحریک پیدا ہوئی۔ دنیا کا خطہ کوئی جزیرہ نہیں چھوٹا جہاں جماعت کا کام نہیں پہنچا، تو وہ قرآن کی بنیاد پر، ذکر کی بنیاد پر چلا۔ اگر آپ قرآن چھوڑ دو گے، ذکر چھوڑ دو گے تو پھر رہے گا کیا باقی؟ بہت بڑا کام دنیا کے اندر۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا کرا، ان کے دسترخوان پہ میں کھانا کھایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ساتھ کے جو والد تھے ہارون، یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ کے والد ہارون، اور ان کے دادا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے رہے۔ تو کام اصل میں اتنا بڑا کام تھا دعوت و تبلیغ کا، بس پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ کسی امیر سے پوچھو قرآن پڑھنے آتا کیا؟ نہیں آتا۔ بہت افسوسناک ہے امام۔ تو آپ لوگ اس قدر ذکر اور اس قدر قرآن پڑھو کہ جماعت کے لوگوں میں ذکر اور قرآن آئے، اللہ کا ذکر آئے، قرآن کریم آئے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ جماعت پھر اپنے نصب العین پر آ جائے گی، ورنہ لاکھوں لوگ جمع ہو رہے اور منتشر ہو جا رہے، کوئی کام نہیں۔ اس کام کو سنبھالنا، صحیح راستے پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ تبلیغی جماعت کے کام کو
ایسا میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ کام کے حقائق سے میں واقف ہوں اور میری اس میں زندگی گزری اس پہ تبلیغ کام میں 30 برس سفر کیا، علاقوں کے کام میں نے اٹھایا کام، تو اس کام کو صحیح راستے صحیح ڈھنگ پہ لانا ضروری ہے، اور یہ دو ہی چیزوں سے ڈھنگ پہ آئے گی، ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت سے راستے پہ آ جائے گی۔ یہ کام ضروری ہے میرے عزیز دوستو، مجھے رات دن اس کی فکر رہتی۔ تو خیر یہ باتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب جو ہے آپ حضرات چلو پھرو گھومو پھرو، 3:45 ہو گئے، اذان تک نماز پڑھ کے اذان پڑھ کے بعد جو ہے عصر کی نماز کے لیے آپ حضرات جمع ہو جائیں۔ عصر کی نماز کے بعد ایک آدھا گھنٹہ دلچسپ مجلس رہے گی، اس کو سنیے، اور اس کے بعد پھر مغرب کی کام شروع ہو جائے گا۔ وہ آدھا گھنٹہ رہے گی، آدھا گھنٹے کے بعد پھر آپ چائے پانی وغیرہ پھر کر سکتے ہیں، آپ ابھی بھی کر لیجیے اور اس وقت بھی کر لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و نستغفرک و نتوب الیک۔